ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا وهو خیر مما یجمعون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم مبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم علیہ صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ وعلى آلک و اصحابک یا امام الاولین والآخرین۔ سامعین و ناظرین، برادران اسلام و برادران طریقت، علماء ذی المجد والاکرام، بزرگ سفید ریش نوجوان، اس علاقے کے معروف اور مشہور ہر دل عزیز شخصیات، بالخصوص جو بظاہر تو یہاں موجود نہیں اور اس علاقے کا فخر و ناز جناب چودھری محمد عظیم صاحب مرحوم اور چودھری محمد شیر زمان صاحب مرحوم اور ان کے علاوہ بے شمار وہ اہل ایمان جن کے ماتھے پر عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جومر سجا ہوا ہے، نام لیا جائے یا نہ لیا جائے یہ اتنی بڑی بات نہیں، لیکن بڑی بات یہ ہے کہ سرکار کی محفل میں آنے والے ان تمام کا نام فرشتے بارگاہ رسالت میں پیش کرتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ فلاں ابن فلاں آپ کے میلاد کی محفل میں بیٹھے تھے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نور نبوت سے توجہ فرماتے ہیں، تو جب نبی توجہ فرمائے دل اور روح جگمگ جگمگ کرتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں آج ہم سب یہاں بیٹھے ہمارا دل آمد رسول کی خوشی میں جگمگ جگمگ کر رہا ہے۔ نور کبھی اندر چمکتا ہے کبھی باہر چمکتا ہے، سرور کبھی داخل اندر ہوتا ہے کبھی باہر ظاہر ہوتا ہے، یہ سب سوغات ہے میلاد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں آپ تمام اہلیان سہالہ، یہ علماء کرام یہاں بیٹھے، آج مختلف علاقوں سے جلوس آئے، علماء کرام نے قیادت فرمائی، بالخصوص علامہ قاضی اسرار صاحب جو بزرگ عالم دین ہیں یہاں تشریف فرما ہے، یہ ہم سب کی بہت بڑی خوش نصیبی ہے۔ میں زیادہ طول طلب گفتگو نہیں کروں گا، چند چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ وبذلک فلیفرحوا، دو لفظوں پر یا شاید ایک لفظ پر میں آپ کی توجہ چاہوں۔ خوشی کے لیے عربی زبان میں بے شمار الفاظ ہیں، لیکن یہاں فضل، رحمت اور یہ دونوں جس کو مل جائیں تو جو خوشی اہل ایمان کو حاصل ہوتی ہے، اللہ نے اس خوشی کو فرحت سے تعبیر فرمایا۔ اب فرحت کس کو کہتے ہیں؟ اس لفظ کا روٹ ورڈ فا را ہا تائے مربوطہ یا تائے لمبی ہے، اس کا مفہوم کیا ہے؟
میں عاشقین کے سامنے امام قرطبی کا وہ تحقیقی جملہ جو انہوں نے بیان کیا ہے وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، اور آپ محسوس کریں گے کہ یہی وہ خوشی ہے جو خوشی فضل کا بھی نتیجہ ہے، رحمت کا بھی نتیجہ ہے، محبت کا بھی نتیجہ ہے، نسبت کا بھی نتیجہ ہے، اور سب سے بڑھ کر نبی دو عالم کی غلامی کا بھی نتیجہ ہے۔ امام قرطبی فرماتے ہیں فرحت اے لذت فی القلب بے ادراک المحبوب، لذت فی القلب بے ادراک المحبوب، یہ فرحت اس خوشی کو کہتے ہیں جو محبوب کے ملنے اور دل کے خوش ہونے پر خدا عطا فرماتا ہے۔ تو مجھے بتاؤ ہم سب کو اللہ نے اپنا نبی عطا فرمایا کہ نہیں؟ اللہ نے اپنا نبی عطا فرمایا، اور افضل الرسل نبی عطا فرمایا، تمام رسولوں کا تاجدار عطا فرمایا، اپنی رحمت کا مظہر عطم جناب محمد الرسول اللہ عطا فرمایا۔ فضل بھی ادھر ہی ہے، رحمت بھی ادھر ہی ہے، محبت بھی ادھر ہی ہے، نجات بھی ادھر ہی ہے، نسبت بھی ادھر ہی ہے، فقار بھی ادھر ہی ہے، بہار بھی ادھر ہی ہے، اور افتخار بھی ادھر ہی ہے۔ یہ وہ نام ہے جو اولوں نے لیا ہے، جو نبیوں نے لیا ہے، جو رسولوں نے لیا ہے، جو امتوں نے لیا ہے، جو اولون اور آخرین نے لیا ہے، اور یہ وہ نام ہے جو دنیا میں ہر غم سے نجات دلاتا ہے، جو قبر میں اندھیری رات کو دور کرتا ہے، اور قیامت کے دن شفاعت کا صحرا جس سر پہ سجے گا وہ میرا اور تیرا نبی جناب محمد الرسول اللہ، وہ میرا اور تیرا نبی محمد الرسول اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن میلاد مصطفیٰ حضرت ڈاکٹر پیر محمد سلطان العارفین صاحب، دربار عالیہ نیاریاں شریف، دربار عالیہ گولڈا شریف۔ حضرات لوگ کہتے ہیں اس خوشی کی دلیل کیا ہے؟ ہم نہیں مانتے، اور تو سارے توجہ ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس خوشی کی دلیل کیا ہے؟ ہم نہیں مانتے، ہم کہتے ہیں تم صحیح کہتے ہیں، اور جو کہتے ہیں ہم مانتے ہیں ہم انہیں بھی کہتے ہیں تم بھی صحیح کہتے ہو۔ جو کہتے ہیں ہم نہیں مانتے، قرآن سے دلیل لاؤ، حدیث سے دلیل لاؤ۔ ارے دلیل کا ملنا تو بات کی بات ہے، جو تم یہ کہتے ہو ہم نہیں مانتے، ہم کہتے ہیں تم بالکل صحیح کہتے ہو۔ جس کو نعمت ملتی ہے، جس کو فضل ملتا ہے، جس کو رحمت ملتی ہے وہی تو خوشی مناتا ہے، اور جس کو کچھ نہ ملے تو وہ خوشی کائے کی منائے۔ تو کیا یہ محرومی کم ہے کہ اس کو اور بھی چھیڑا جائے؟ حضرات میں ایک درویش کی بات کرنا چاہوں گا یہاں۔ وہ عربی میں کہتے ہیں الاحتفال بمولد النبی لا يحتاج الى دلیل صحیح۔ الاحتفال بمولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يحتاج الى دلیل صحیح بل يحتاج الى قلب صحیح۔ اور میلاد کی محفل منانا صحیح حدیث کا محتاج نہیں بلکہ صحیح دل کا محتاج ہے، اور جس کا دل صحیح ہوگا، جس کے دل میں مرض نہ ہوگا، جس کے دل میں قرض نہ ہوگا، جس کے دل میں بیماری نہ ہوگی، وہ صحیح سالم دل ہوگا، جب بھی نبی کا نام آئے گا وہ میلاد کے لیے تیار ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ
تحقیق دربار عالیہ نیریاں شریف، دربار عالیہ گولڈا شریف، ڈاکٹر پیر محمد سلطان العارفین صاحب۔ وہ امام راضی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا واقعہ تو آپ کو پتہ ہے، جب وہ دنیا سے جانے لگے نا تو شیطان کو کتنی دلیلیں دی؟ 360۔ ہر دلیل اس نے رد کر دی، پھنس گئے، ایمان کا خطرہ لاحق ہو گیا۔ امام راضی 30 جلدوں پر قرآن کی تفسیر کرنے والا ایک جید عالم، جس کے فکر میں، ذہنی صلاحیتوں میں عرش و فرش ہر وقت مستحضر رہتے تھے، وہ عالم دین، شیطان اس پر حملہ کرتا ہے کہ بتا کیا دلیل ہے تیرے پاس کہ خدا ایک ہے۔ 360 دلیلیں دی، ہر دلیل رد ہو دی گئی تو حضرت خواجہ نجم الدین کبریٰ انہوں نے کہا خدا کو ایک ماننے کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں، تو کہہ دے کہ میں خدا کو بغیر دلیل کے ایک مانتا ہوں۔ ارے جو صحیح عاشق رسول ہے، جس کا دل صحیح ہے، جس کا دل مریض ہے، وہ دلیل طلب نہیں کرتا، وہ تو آنکھیں تیار رکھتا ہے کہ کب میلاد کی محفل بناؤں اور نبی کے ذکر سے ظاہر و باطن خوشبوؤں سے معطر ہوں۔ اور ایک اور درویش کہتا ہے من لم یفرح، بڑی مزے کی بات ہے، من لم یفرح بمولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم فلیعالج قلبہ فإنہ مریض بالجفا۔ فرماتے ہیں اگر کوئی شخص محفل میلاد نہ منائے نا تو فرمایا فلیعالج قلبہ، تو اسے اپنے دل کا علاج کرانا چاہیے، اسے اپنے دل کا علاج کرانا چاہیے۔ تو فرمایا وہ مریض کون سا ہے؟ فرمایا اس کے دل میں جفا کا مرض آ گیا۔ کون سا مرض آ گیا؟ جفا کا مرض آ گیا۔ جب تک جفا دل و روح، ظاہر و باطن، آنکھ سے، خیال سے، چال سے، قول سے، حال سے یہ جفا دور نہیں ہوگی، وہ محفل میلاد نہیں منا سکتا۔ تو جو مناتے ہیں تو وہ کون لے گئے؟ فرمایا فَإِنَّهُمْ بالوفا، یہ نبی سے وفا کرنے والے، یہ خدا سے وفا کرنے والے، یہ صحابہ سے وفا کرنے والے، یہ اہل بیت سے وفا کرنے والے وہ لوگ ہیں کہ کبھی صبح، کبھی شام، کبھی مسجد، کبھی گلی، کبھی کوثر، ہر جگہ نبی کی میلاد کی محفل سجا دیں۔ حضرات گرامی خوش نصیب ہیں، خوش نصیب ہیں کہ ہمارے دلوں میں مرض نہیں پایا جاتا، ہاں قرض پایا جاتا، مرض نہیں پایا جاتا، ہاں قرض ہے تو قرض ادا کرنا کہ نہیں۔ وہ کون سا قرض ہے؟ وہ غلامی کا قرض ہے، وہ محبت کا قرض ہے، وہ شریعت کا قرض ہے، وہ طریقت کا قرض ہے، وہ حقیقت کا قرض ہے۔ جب تک نبی کی محبت دل میں ہے، اے دل تجھ پر نبی کی محبت کا قرض ہے، یہ ادا کرتا رہے گا، تیری وفا پوری ہوتی رہے گی۔ جب تیری وفا پوری ہو جائے گی تو جب نبی کے وفا کا موقع آئے گا نا، قبر میں جاؤ گے نا، کون ہے یہ؟ کون ہے یہ؟ تو آپ کہیں گے چھوڑو فرشتوں مجھے ان کے پائے ناز، چھوڑو فرشتوں مجھے ان کے پائے ناز پر مر کے پہنچا ہوں میں یہاں، اس دل ربا کے واسطے ساری زندگی وفا کی ہے، ساری زندگی محبت کی ہے، میلاد کا نور اٹھایا ہے، یہاں آیا ہوں اور تو پوچھ رہا ہے یہ کون ہے؟ انہی کے لیے تو قبر میں آیا ہوں اور اس لیے آیا ہوں۔ تو پھر نبی بھی فرمائیں گے تو نے وفا کی ہے، ہم بھی وفا کرتے ہیں۔ فرشتوں کو کہیں گے مت چھیڑو اسے، یہ میرا عاشق ہے، نم کنومت العروس، سو جائے ایسے جیسے پہلی رات کی دلہن سویا۔ حضرات وقت ہو گیا ہے، میں صرف اس وقت کا جو برننگ ایشو ہے، تکلیف کا باعث موضوع ہر جگہ بنتا جا رہا ہے، وہ اہل سنت و جماعت کے صفوں میں انتشار کو پھیلایا جا رہا ہے، ان صفوں کو
توڑا جا رہا ہے، وہ عقائد اور وہ حقائق اور وہ دقائق جو 1400 سال سے سلف صالحین نے وراثتاً محبتاً اپنی نسلوں کو عطا کیے، آج موقع ہے کہ 1400 سالہ عقیدہ 150 سالہ نہیں، 10 سالہ نہیں اور 30 سالہ نہیں، وہ 1400 سالہ عقیدہ جو صحابہ و اہل بیت نے اپنی نسلوں میں، اپنے غلاموں میں، کلمہ پڑھنے والوں میں منتقل کیا، آج میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ اسی عقیدے کو ہم اپنے نسلوں میں منتقل کریں۔ وہ میرے شیخ فرمانے 3 لفظ ہیں، ایمان، جان تے تیسرا شان۔ دوسرا یہ گلیں یاد رہ سکتے، آج محفل میلاد میں یہ پیغام لے کر کتنے لفظ ہیں؟ 3۔ تھکے تو نہیں ہونا؟ ہم تو نبی کا ذکر کر کے، کروا کے، سن کے اپنی تھکاوٹیں دور کرتے ہیں۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ پھول ہو اور اس کی خوشبو نہ ہو، اور مشامیں یہ سونگنے کی طاقت صحیح سلامت ہو اور پھول کی خوشبو اندر داخل ہو کے چہرے پہ پھول جیسا سما پیدا ہو۔ حضرات تو 3 لفظ ہیں، ایک ایمان، دوسرا جان اور تیسرا شان۔ حضور شیخ العالم فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، توجہ رکھیں، یہ بنیادی بات ہے، کیونکہ یہ وہ عقیدہ ہے اگر اس پر ہم عامل و کامل رہے تو قبر بھی آباد، حشر بھی آباد۔ 3 لفظ ہیں، ایمان، جان اور شان۔ تو میرے شیخ حضرت پیر علاء الدین صدیقی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، صحابہ کی محبت ہماری شان، اور اہل بیت کی محبت ہماری جان۔ اچھا مجھے ایک بات بتاؤ، ایمان کے بعد ایمان ہو گئے، جان ہو گئے، شان نہ ہو گئے، نہیں سمجھو؟ وہ تصور ذہن میں رکھو نا، دل میں رکھو، نبی کی ذات، اہل بیت، صحابہ کرام، ایمان ہو، نبی کی محبت ہو، جان ہو، آل رسول کی محبت ہو اور شان نہ ہو تو کوئی بات بنے؟ تواڈے اندر جان ہو گئے تو شان نہ ہو گئے تو تواڈی جان کا کوئی فائدہ ہے؟ بولو بولو۔ آج اقرار کروا کے ہم بارگاہ رسالت میں ہم سب سرخرو ہونا چاہتے ہیں، جان ہو شان نہ ہو تو وہ جان کسی کام کی ہے؟ اچھا شان ہو گئے جان نہ ہو گئے تو وہ شان کسی کام دی ہے؟ نہیں۔ ارے ایمان کامل تب ہوتا ہے کہ اس ایمان میں جان بھی ہو اور اس ایمان میں شان بھی ہو۔ اس ایمان میں جان بھی ہو اور شان بھی ہو، اور ایمان ہو نہ جان ہو نہ شان ہو تو کیا نبی قبول کر لیں گے؟ بولو صاحب، کیا نبی قبول کر لیں گے؟ نہیں۔ سارے اہل بیت کسی کا انکار نہیں، سارے آل رسول حضرت علی سے لے کر آخر تک تمام آل رسول یہ ہماری، بولو یہ ہماری جان ہے۔ تو جس کو آپ جان کہیں اس کی شان میں آپ گستاخی برداشت کر سکتے ہیں؟ بولو۔ اور جو آپ کے شان کے خلاف کوئی جملہ، کوئی حرکت، کوئی پتھر، کوئی ڈیلا، کوئی حرکت زبان کی، پورے جسم کی لینگویج، باڈی لینگویج اور آنکھ کی تھوڑی سی حرکت ہمارے اور آپ کے شان کے خلاف ہو
تو آپ قبول کرو گے؟ اچھا آپ جملوں کو قبول نہیں کریں گے یہ تو پکی بات ہے، لیکن وہ جملہ جو بولنے والا ہے اس کو قبول کرو گے؟ دیکھو میرے یار ٹلا نہیں بولنا، یہ جو سٹیج ہے نا یہ لائبریری ہے پوری، یہ بہت مضبوط سٹیج ہے، یہاں سے ہر بات مضبوط و مربوط ہوتی ہے، سامنے سننے والے بھی کم نہیں۔ اپنے عقیدے کا اظہار کرو، آپ چودھری صاحب ہیں، راجہ صاحب ہیں، عالم دین ہیں، پیر ہے، اپنے شان میں کوئی آدمی کوئی لفظ الٹا ڈنگا پیڑا ٹیڑا قبول نہیں کر سکتا، تو شان صحابہ کی ہو اور کوئی شخص اس پر بکواس کرے، کیا ہمارا ایمان اس کو برداشت کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا، تو ماننا پڑے گا کہ ہم کامل شان والے بھی ہیں، ہم کامل جان والے بھی ہیں، اور ہم کامل ایمان والے ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی۔ تو دوستو یاد رکھو، ایمان کے ساتھ، کامل ایمان کے ساتھ کامل جان اور کامل شان خدا سے مانگا کرو، اس لیے کہ ان کے تذکرے ہر وقت بارگاہ رسالت میں ہوتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فمن احبہم، اور مجھ پر کامل ایمان لانے والوں، میرے قول و فعل کو قبول کرنے والوں، تو سنو یہ شان بھی میری ہے اور یہ جان بھی میری ہے۔ تو پھر کیا ہے؟ فرمایا فمن احبہم فبحبی احبہم فمن ابغضہم فببغضی ابغضہم فمن ابغضنی فقد ابغض اللہ۔ اور جان والو، اور شان والو، اور ایمان والو، نبی کا یہ فرمان سنو کہ میں اپنے ہر صحابی سے محبت کرتا ہوں، جو میرے صحابی سے محبت کرے وہ یہ سمجھے کہ وہ مجھ محمد یعنی تمہارے ایمان اس سے محبت کرتا ہے، چاہے وہ صحابی ہو چاہے وہ آل رسول ہو۔ اور پھر فرمایا فمن ابغضہم فببغضی ابغضہم، جس نے میرے صحابی اور آل رسول سے بغض کیا تو وہ یہ سمجھ لے کہ اس نے مجھ سے بغض کیا، اور جس نے مجھ کو ناراض کیا وہ یہ سمجھ لے کہ اس نے اپنے خدا کو ناراض کیا۔ حضرات گرامی، اس وقت یہ بڑا فتنے والا دور جا رہا ہے، اور فتنے میں آپ کے گھر فتنہ ہو، آپ کی گلی میں فتنہ ہو، آپ کے معاشرے میں، آپ کے محلے میں فتنہ ہو، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ فتنے ختم کرنے کی کوشش کریں گے کہ نہیں؟ کیوں؟ فتنے سے گھر خراب ہو سکتا ہے، گلی خراب ہو سکتی ہے، معاشرہ خراب ہو سکتا ہے، اور یہ آگ ایسی ہے، قرآن کہتا ہے وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، یہ جو فتنہ ہے انتشار کا، یہ باغ و بہار میں آگ لگا دیتا ہے، اتنا نقصان قتل سے نہیں ہوتا جتنا نقصان اس فتنے سے ہوتا ہے۔ اچھا فتنہ قائم ہو جائے، پیدا ہو جائے، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ اس فتنے کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ نہیں؟ سب کوشش کرتے ہیں کہ نہیں؟ آپ ایک دوسرے کے پاس جاتے ہیں، آپ میرے چاچا ہیں، آپ میری ماں ہیں، آپ میری بہن ہیں، آپ میرے رشتہ دار ہیں، یہ فتنہ کھڑا ہو گیا ہے، اگر ہم سارے اکٹھے ہو جائیں تو اس فتنے کو ختم کر سکتے ہیں۔ آپ ایسا کرتے ہو کہ نہیں؟ یہ دنیا کے معاملات، اور دین، اگر دین میں فتنہ پیدا ہو جائے، اہل سنت و جماعت کے صحیح العقیدہ علماء اور وہ مشائخ جن کا عقیدہ صحیح ہے، آپ ان کے پاس جاتے ہیں، یہ فتنہ ہے، اس فتنے کو ختم کرنا ہے، تو جس کا ایمان کامل، جس کی شان کامل، جس کی جان کامل ہو، وہ میدان میں آ جاتا ہے کہ ہم اس فتنے کو نہیں بڑھنے دیں گے۔ دنیا خراب ہوتی ہے تو خراب ہو جائے، لیکن ہم دین کو خراب نہیں ہونے دیں گے۔ یہ بات صحیح ہے کہ نہیں؟ تو آج سے اپنا یہ عزم کر لو، اپنا ارادہ مصمم کر لو کہ ہم شان میں بھی فرق نہیں آنے دیں گے، ہم جان میں بھی فرق نہیں آنے دیں گے، ہم ایمان میں بھی فرق نہیں آنے دیں گے۔ اس لیے کہ ایمان کے دشمن بھی موجود ہیں،
جان کے دشمن بھی موجود ہیں اور شان کے دشمن بھی موجود ہیں، اور ہر طرح کے دشمن موجود ہوں تو آپس کا اتفاق ضروری ہے، اور وہ اتفاق اہل سنت و جماعت کے سٹیج سے تمام اہل سنت و جماعت کے عوام کو میسر ہے۔ اس لیے میرے دوستوں، میرے بھائیوں، آج سے یہ عقیدہ پکا پختہ کر لو کہ ہم صحابہ کے بھی غلام ہیں، ہم آل رسول کے بھی غلام ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامتی عطا فرمائے۔ آج اس طرح آپ کے سامنے ہم کلام ہونے، اس علاقے کی معزز شخصیات، آپ میں سے ہر ایک میرے لیے معزز ہے۔ کس کس پر نظر ڈالوں مجھے اس کے چہرے پر عشق رسول کی چمک اور دمک نظر آتی ہے۔ آج آپ کے درمیان میں بیٹھا ہوں، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، اور نبی کا کرم یہ ہے کہ نبی کبھی خدا کو دیکھ رہا ہے، کبھی ہم سب کو دیکھ رہا ہے۔ اور نبی کی شان کیا ہے؟ قرآن میں اللہ فرماتا وَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، او محمد عربی تو ہر وقت ہماری نگاہ میں ہے، تو ہر وقت ہماری نگاہ میں ہے۔ جب یہ دنیا نہیں تھی تب بھی نگاہ میں، دنیا آئی تب بھی نگاہ میں، آدم آئے تب بھی نگاہ میں، دنیا پیدا ہوتی رہی، شمس و قمر چمکتے رہے، ہم اس وقت بھی اپنی نگاہ تجھ پر رکھے ہوئے تھے، اور تیری نبوت، تیری رسالت اور تیری شان محبوبیت کا یہ کمال ہے کہ ہماری نگاہ تجھ پر ہے اور تیری نگاہ سب پر ہے۔ چار نعرے کم از کم لازمی لگایا کرو ہر مجلس میں۔ اچھا میں لاون جواب دے سو، ایسا جواب دو کہ عرش و فرش آپ کے جواب کا گواہ بن جائے۔ زور سے جواب دیں، نعرہ تکبیر۔ اجے مزہ نہیں آیا، اجے مزہ نہیں آیا۔ اور ہم نعروں کا جواب دینے میں روٹی کے محتاج نہیں ہے۔ جب نعرہ کبھی لگتا ہے تو روٹی ہماری محتاج بن جاتی ہے۔ تو نعرہ لگاؤ زبردست، کوئی بھی خاموش نہ رہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ۔ خدا کی قسم کر کے کہتا ہوں کہ 14 طبق ہمارے میں۔ اللہ آپ سب کو سلامتی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔